صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قربانی کے موضوع پہ کئی دنوں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ قرآن پاک میں 8واں پارہ سورۃ الانعام میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج، جانوروں کے 8 جوڑے ہیں۔ ان 8 جوڑوں کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ من الضأن اثنین، ایک جوڑا ہے بھیڑوں والا، یعنی جو جانور اون والا ہے، جس کے اوپر اون ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت والی بات نہیں، وہ نر ہو یا مادہ۔ نمبر 2 وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکرا بکری، اس کی کوئی بھی قسم ہو، کوئی بھی نوع ہو، کسی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان پہ بکرے کا اور بکری کا اطلاق ہوتا ہو، یہ بھی نر اور مادہ دونوں جائز ہیں۔ حق تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ نر ہو یا مادہ، یہ بھی قربانی میں یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے بیل، یعنی مذکر ہو یا مؤنث، نر ہو یا مادہ، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اصل میں بات ان آیات میں مشرکین کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے جو اپنی مرضی سے بعض حلال جانوروں کو حرام قرار دے لیتے ہیں اور حرام جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال قرار دے لیتے ہیں۔ ان کے خلاف اللہ جل جلالہ نے یہاں پہ بات کی ہے اور بتلایا ہے کہ ہم نے ان 8 طرح کے جانوروں کو آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ آپ کی کیا ہمت اور جرت ہو سکتی ہے کہ ان حلال جانوروں میں سے کسی کو حرام کریں؟ عزیزو، جب یہ 8 جانور جو ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہیں، تو ان کے حلال ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان میں 2 باتیں بنیادی طور پہ حلال ہونے والی پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، یہ گھریلو پالتو مانوس جانور ہیں سارے کے سارے، ان میں سے کوئی ایک ایسا جانور نہیں ہے جو غیر مانوس۔ اور نمبر 2، ان میں سے ہر ایک جانور جگالی کرنے والا ہے۔ یہ ان 8 قسم کے جانوروں کے اندر اللہ نے یہ 2 کوالٹیاں رکھی ہیں۔ ایک کوالٹی کون سی ہے؟ یہ گھریلو پالتو مانوس جانور ہیں، اور دوسری کوالٹی ان کے اندر یہ ہے کہ یہ جانور جگالی کرتے ہیں، یعنی جب چارہ کھائیں گے اس کے بعد انہوں نے منہ ہلاتے رہنا، اور یہی ان کی اپنے کھانے کو ہضم کرنے کی ایک ترتیب اللہ جل جلالہ نے رکھی ہے۔ وگرنہ آپ گھوڑے کو دیکھیں، چارہ کھائے گا، اس کے بعد وہ جگالی نہیں کرے گا۔ گدھے کو دیکھیں، خچر کو دیکھیں، وہ جگالی نہیں کرے گا۔ شیر کو دیکھیں اور چیتے کو دیکھیں، کتے کو دیکھیں، یہ جگالی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو جانور اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ جانور جگالی کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، ہر وہ جانور جس کے اندر یہ 2 کوالٹیاں ایک وقت میں پائی جائیں۔ اب میں قربانی کی بات کرنے لگوں، پہلے صرف جائز تھے ہمارے لیے، جن کو اللہ نے جائز قرار دیا، حرام نہیں ہے، ان کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو جانور 2 کوالٹیوں کا مالک ہو، 2 صفات کا مالک ہو، نمبر 1 گھریلو پالتو مانوس جانور ہو، اور نمبر 2 وہ جانور جگالی کرتا ہو، یہ 2 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی، وہ جانور قربانی کے اندر بھی لگے گا۔ اس کی قربانی میں کسی طرح کی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اب جب میں نے 2 چیزیں عرض کی ہیں، ان 2 چیزوں کو آپ الگ الگ کر کے لیں، میں آپ کو کئی صورتیں بنا کے دکھاتا ہوں جن میں
آپ کے سامنے کھل کے بات آئے گی کہ یہ جانور قربانی میں لگ سکتے ہیں اور یہ جانور قربانی میں نہیں لگ سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ جن میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی پائی جائیں گی وہ قربانی میں لگیں گی، گائے میں، بیل میں، بھینس میں، بھینسے میں، اونٹ میں، اونٹنی میں، بکری میں، بکرے میں، اون والے جتنے جانور ہیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، ان سب کے اندر یہ دو چیزیں اکٹھی جمع ہیں۔ گھریلو پالتو جانور بھی ہیں اور یہ جانور جگالی بھی کرتے ہیں، اس لیے ان کی قربانی کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ نمبر 2، جن کے اندر یہ دونوں کوالٹیاں نہ ہوں، اکٹھی دونوں چیزیں جن کے اندر موجود نہ ہوں تو وہ قربانی نہیں لگے گی۔ مثلا شیر ہے، وہ گھریلو پالتو جانور نہیں ہے۔ چیتا، بھیڑیا، یہ گھریلو پالتو جانور نہیں ہے، مانوس جانور نہیں ہے، اور یہ جگالی بھی نہیں کرتے۔ ان کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ نہ حلال ہے نہ قربانی کے اندر لگے، حلال بھی نہیں، قربانی میں بھی نہیں لگے۔ نمبر 3، تیسری صورت کہ بعض جانور ایسے ہیں جو گھریلو پالتو مانوس جانور ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتے، تو چونکہ ان کے اندر ایک کوالٹی موجود ہے، ایک موجود نہیں ہے، اس لیے یہ جانور قربانی نہیں لگے گے۔ ہمارے معاشرے میں گھوڑا ہے، کسی نسل کا بھی ہو، خچر ہے، گدھا ہے، یہ گھریلو پالتو مانوس جانور ہے، لیکن بھائیو ان میں سے کوئی بھی جگالی نہیں کرتا، اس لیے ان میں سے کوئی جانور بھی قربانی کے اندر نہیں لگے۔ اسی طرح سے اس کا الٹ کر لو کہ بعض جانور ایسے ہیں جو جگالی تو کرتے ہیں لیکن وہ گھریلو پالتو مانوس جانور نہیں ہیں، جگالی کرتے گھریلو پالتو مانوس جانور نہیں ہیں، ان کی قربانی بھی نہیں لگے گی۔ مثلا جتنے بھی جنگلی حلال جانور ہیں، نیل گائے ہے، وہاں کا بھینس بھینسا ہے، وہاں کی، اور وہ یہ ہرن ہے، ہرنی ہے، یہ سارے کے سارے جانور جب کھا پی لیتے ہیں جگالی کرتے ہیں بعد میں، لیکن وہ گھریلو پالتو مانوس جانور نہیں ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر وہ جانور جس کی قربانی جائز ہے وہ حلال بھی ہے، لیکن ہر وہ جانور جو حلال ہو اس کی قربانی جائز ہو، یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جن کا میں نے چوتھے نمبر پہ ذکر کیا ہے کہ وہ گھریلو پالتو مانوس جانور نہ ہو لیکن وہ جگالی کرتے ہوں، جیسے میں نے نام لیا ہرن کا، نیل گائے کا، اور یہ جنگلی بھینس بھینسے کا، یہ سارے کے سارے جانور بہت اچھا شکار ہے، حلال شکار ہے، اور بڑا اچھا ان کا گوشت ہوتا ہے، ان کا یہ جائز ہے، ان میں کوئی ناجائز ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ قربانی کے اندر نہیں لگیں گے۔ قربانی کے اندر کیوں نہیں لگیں گے؟ ایک کوالٹی ان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ کوالٹی کون سی نہیں ان کے اندر؟ گھریلو پالتو مانوس ہونے کی کوالٹی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جانور جن کے اندر دو کوالٹیاں اکٹھی موجود ہوں، گھریلو پالتو مانوس ہونے کی اور جگالی کرنے کی، جن کے اندر اکٹھی دونوں چیزیں پائی جائیں گی، وہ قربانی میں بھی جائز ہیں، وہ حلال بھی ہیں، وہ کسی طرح کی ان میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور جن کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں، شیر چیتا، جن کے اندر دو میں سے ایک ہے، پالتو جانور ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتے، یا جگالی کرتے ہیں پالتو نہیں ہیں، ان تین قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے یہ ہے کہ احادیث میں گائے کا ذکر ہے، غنم کا ذکر ہے، ضأن کا ذکر ہے، اور ابل کا ذکر ہے قربانی کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی قربانی جائز تھی، وہ ثابت ہے، صحابہ کرام سے ان کی قربانی ثابت ہے، لیکن بھینس کی یا بھینسے کی قربانی ثابت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے فارمولہ بتلا دیا ہے۔ اب اس فارمولے سے ہٹ کے میں آپ کو اپنے امت کے اکابرین کی کچھ مختصر سی عبارتیں بتلاتا ہوں جنہوں نے بھینس اور بھینسے کو گائے اور بیل کے اندر شامل کیا کہ یہ دونوں ایک ہی قسم ہیں، ان کی الگ الگ قسمیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی قسم ہیں۔ مثلا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبارت ہے، ان الحسنی انہ کان یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، یہ بھینس ہے، جوامیس یہ جاموس کی جمع ہے، جاموس بھینس کو کہتے ہیں، بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے،
اور اسی طرح سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی والجاموس نوع من البقر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ لغت کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں، بڑے امام ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے. اسی طرح سے منجد عربی، یہ منجد بہت موٹی ایک کتاب ہے عربی کے اندر جو لغت کی کتاب ہے. اب لغت کے اندر یہ کیا لکھتے ہیں؟ البقر جنس من فصیلۃ البقرات یشمل الثور والجاموس. یہ بقر جو ہے گائے بیل یہ ایک جنس کا نام ہے، ایک نوع کا نام نہیں، یہ جنس کا نام ہے. یہ جنس جو ہے یہ دو چیزوں کو شامل ہے، نمبر ایک گائے بیل کو بھی شامل ہے اور نمبر دو بھینس کو بھی شامل ہے. اسی طرح سے فتح القدیر، فتاوی ہندیہ اور فتاوی شامیہ، ان کے اندر عبارت ہے یدخل فی البقر الجاموس لأنہ من جنسہ. بکر کے اندر، گائے بیل کے اندر جاموس یعنی بھینس بھی داخل ہے، اس لیے کہ یہ اسی کی ہی ایک جنس ہے. اور اسی طرح سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المبسوط، اس کے اندر ان کی عبارت ہے وَكَذَلِكَ فِي الْبَقَرِ مَعَ الْجَوَامِيسِ. وَكَذَلِكَ فِي الْبَقَرِ مَعَ الْجَوَامِيسِ. یہ بھینس اور بھینسیں ہیں، یہ بھی سارے کے سارے اسی بقر کی ہی اقسام میں سے ہیں، بقر کی ہی نوع میں سے ہیں. تو میرے عزیزو یہ اکابرین کی عبارات تھی بڑے اختصار کے ساتھ، باقی اختلاف والی بات ہی نہیں رہی. اب جن لوگوں کا پہلے یہ نظریہ تھا ہمارے معاشرے میں کہ بھینس کی اور بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، اب انہی لوگوں کی طرف سے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ بیانات جاری ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو قربانی میں ناجائز قرار دے سکیں، بلکہ وہ خود اب دلائل سے، جو میں نے ابھی دلائل دیا آپ کو وہ عبارات پڑھ کے سنائی ہیں، دلائل سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان جانوروں کے ساتھ گائے اور بھینس کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. تو اس لیے بھائیو اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے.